متصرف فی الامور ہوں اس کے لیے علی بھی متصرف فی الامور ہیں۔ تو سب سے پہلے تو معاذ اللہ مولا علی کے لیے نبوت میں پارٹنرشپ ثابت ہوگی، چونکہ بادی کے تو لفظ نہیں ہے کہ جس کا میں آج مولا ہوں میرے بعد علی اس کے مولا ہیں، بادی کے لفظ نہیں ہے، اور نہ ہم شامل کرنے دیں گے کسی کو۔ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، یعنی فعلی بادی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ تو مطلب کیا بنا؟ مانا وہ کرنا جو ابھی سے نافذ ہو، جو ابھی سے نافذ ہو، چونکہ بادی کا ذکر نہیں ہے اور ابھی سے نافذ ہو، تو جتنے اختیارات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں متصرف فی الامور ہونے کے لحاظ سے، وہ تو نبوت ہے۔ تو اسی وقت ساتھ مولا علی کو بھی وہی سارے اختیارات مانے جائیں لفظ مولا سے، متصرف فی الامور کے لحاظ سے، تو پھر تو معاذ اللہ جو علیحدہ شیعوں نے لکھا ہوا ہے کہ ان کا نبوت میں حصہ تھا، کچھ رافضی اس کے قائل ہیں کہ اصل نبی ہی وہ تھے، فرشتے سے غلطی ہوئی، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے۔ کچھ اس کے قائل ہیں کہ نبوت سانجی تھی، آدھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور آدھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ یہ باقاعدہ ایک ان میں سے پورا فرقہ ہے ایک۔ اب اگر مولا کا معنی وہ جو ضد کر بیٹھے ہیں کہ متصرف فی الامور ماننا ہے، تو سرکار خود ظاہری حیات میں زندہ ہوں اور دوسرا کوئی بندہ سرکار جتنے ہی اختیار رکھے، حلال کو حلال، حرام کو حرام، اللہ کے حکم پر، یہ سب کچھ، تو پھر اس کا تو مطلب یہ بنا کہ وہ نبوت میں آدھا حصہ رکھتا ہے کہ جتنا سرکار کو اختیار ہے اتنا اسی شخص کو بھی اس وقت اختیار ہے، اور یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اور ایسے ہی اس کے ساتھ یہ بھی یعنی لازم آئے گا معاذ اللہ نتیجتاً کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معطل ہو جائیں کہ جب پورے کے پورے اختیارات ہی ایک دوسرے بندے کے لیے دے دیے گئے اسی وقت، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان اختیارات کے لیے یعنی آپ یا تو آرام کریں یا تعطل کا لفظ معاذ اللہ بولا جائے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات کی آخری گھڑی تک اور آج بھی اللہ کے فضل سے نبی ہیں۔ تو اس بنیاد پر یعنی وہ جس کا وہ جھگڑا کر رہے ہیں کہ متصرف فی الامور کرو، چونکہ متصرف فی الامور ہوگا تو پھر مطلب خلیفہ بنے گا، تو جب متصرف فی الامور لیں گے تو بادی کا تو ذکر نہیں، اسی وقت متصرف فی الامور ماننا پڑے گا۔ تو ایک لحاظ سے تو نبوت میں شراکت لازم آئے گی، اور دوسرے لحاظ سے عقلاً ممتنع لازم آئے گا کہ بیک وقت اصل بھی پایا گیا، اصل کا خلیفہ بھی پایا گیا ہے، کہ جنہوں نے جو کام کرنا تھا بعد میں جا کر وہ اصل ذات کے ہوتے ہوئے ہی عملاً خلیفہ بن چکے ہیں، چونکہ بادی کا تو ذکر نہیں ہے۔ اور اگر مزید ہم ان کو گنجائش دیں کہ چلو بادی لکھا ہوا تو نہیں، تمہیں کہتے ہیں کہ چلو بعد میں منا لو، تو پھر ٹھیک ہے بعد میں تو پھر من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو، تو چوتھے درجے میں بھی جب خلافت ملے گی متصرف فی الامور ہونا پایا جائے گا، تو تمہارے معنی کے مطابق تو وہ بھی تو بعد میں ہی ہے۔ یعنی اگر بعد والا اضافہ کرنا ہے تو پھر جھگڑا ہی نہیں ہے، پھر چوتھے نمبر پر بھی بعد میں ہی ہے۔ تو بات تو ہو رہی ہے خلافت بلا فصل کی۔ تو اس بنیاد پر یہ جو دو معنی ہیں، اولا بالامامت اور ساتھ متصرف فی الامور، یہ صرف ناجائز ہی نہیں بلکہ اس پر کئی قباحتیں آگے مترتب ہوتی ہیں، اور ان کا قیامت تک ان لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں کہ جو مولا بمعنی متصرف لینے سے جو اس پر قباحتیں مرتب ہوتی ہیں۔ ہمارا بیان کردہ معنی کیا ہے؟ وہ ہے محبوب، تو اسی وقت نافذ ہے۔
کہ جس کا میں محبوب ہوں اس کے علی بھی محبوب ہیں، جس کا میں محبوب ہوں اس کے علی بھی محبوب ہیں۔ اور اب شان ورود کو دیکھو، شان ورود کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ میرے دل میں پیار نہیں تھا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور میں نے یہ اعتراض کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا، یعنی ایک دلیل میں تو یہ بھی ذکر ہے کہ میں نے اعتراض ہی غدیر خم کے مقام پر کیا، ایک یہ ہے کہ حج سے پہلے کیا تو واپسی پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضروری سمجھا کہ یہ سبق دے دیا جائے، اور دوسرا ہے کہ اعتراض ہی وہاں کیا۔ تو اب یہاں پر پس منظر یہ نہیں ہے کہ جھگڑا چل رہا ہو کہ بعد میں خلیفہ کون ہوگا، تو سرکار نے ہاتھ پکڑ کے کہا ہو کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، اور مولا کا معنی پھر خلیفہ کر لیا جائے۔ یہ تو بات ہی نہیں تھی، بات تھی یمن کے مسئلے کی، اس کے لحاظ سے، یا اس کے ساتھ جو دوسری اس کا جو شان ورود ہے وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ اس کے اندر بھی اس چیز کا تذکرہ موجود ہے کہ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، حضرت اسامہ کا۔ تو اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا۔ یہ شان ورود بھی ہماری مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے، مثلاً الروض الانیق جو ہے اس کے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، صفحہ نمبر 588۔ الروض الانیق فی اثبات امامت ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر بن محمد بن حاتم زنجوی، امام زنجوی کی جو کتاب ہے، تو صفحہ نمبر 588 پر یہ شان ورود اس کا لکھا ہوا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت سفیان بن عیینہ کہتے ہیں ان اسامہ بن زید و علی بن ابی طالب اختصاما، کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ فقال علی لاسامہ، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ سے کہا انت مولایا، انت مولایا، تم تو میرے غلام ہو۔ مولا کا معنی غلام بھی ہے نا، انت مولایا۔ حضرت اسامہ حضرت زید کے بیٹے تھے، غلام تو تھے، مگر یہ وہ اسامہ ہیں جن کو حب رسول علیہ السلام کہا جاتا ہے، یعنی محبوب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوسری جگہ وہ حوالہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا علی تجھے پتہ نہیں کہ اسامہ میرا محبوب ہے، تم نے ان کو ایسا کیوں کہا؟ اور حضرت اسامہ سے یہ کہا تمہیں پتہ نہیں کہ من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو۔ اور یہاں یہ الفاظ ہیں، جب حضرت اسامہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انت مولایا، تم تو میرے غلام ہو۔ فقال اسامہ تو لست مولا لک انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میں آپ کا غلام نہیں، میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں۔ یہ بات چلی آپس میں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم میرے غلام ہو، ابھی نبوت کی طرف سے قانون جاری نہیں ہوا تھا، لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم میرے غلام ہو۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لست مولا لک، میں آپ کا غلام نہیں ہوں، انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ تو یہ بات جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے بیلنس کر کے فرما دیا من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو۔ اب یہاں پر خلافت کی کیا بات ہے، یعنی خلافت کا کیا جھگڑا چل رہا ہے؟ یہاں پر تو محبت کے لحاظ سے گفتگو ہے،
اور ما بعد والے جملے بھی ابھی ہم پڑھیں گے، اس سے بھی اسی حدیث کے ما بعد جو ہیں معین ہوگا کہ یہاں بحث خلافت کی نہیں ہو رہی تھی، بحث یہ ہو رہی تھی کہ محبت اور عداوت کا معیار بیان ہو رہا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ مولا علی سے بھی کرے، کیونکہ جو میرا محب ہو تو اگر مولا علی کا محب نہیں تو پھر میرا بھی محب نہیں، جس کا میں محبوب ہوں اس کے مولا علی بھی محبوب ہیں۔ تو اس بنیاد پر یہ دو شان ورود، اور تیسرا ایک خط لکھا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جس میں شکایت تھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے یمن کے معاملہ میں، تو یہ اس کے جواب میں مقام میں غدیر پر خطبہ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب یہاں تصفیہ سے میں تھوڑا سا تصفیہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی کہ پتہ چلے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تصفیہ کا یہ مطلب تھا کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر کر کے وہ مسئلہ حل کرنا چاہتے تھے، تو تصفیہ کا یہ مطلب ہے کہ احقاق حق کرنا چاہتے تھے۔ احقاق حق کے لحاظ سے یہ الفاظ اس کے اندر موجود ہیں تصفیہ کے اس مقام پر۔ یہ الفاظ بولتے ہوئے یہاں تصفیہ کا خاص مقام ہے صفحہ نمبر 33۔ اب یہ ورقے کے ورقے کتابوں سے نکلنے بھی شروع ہو گئے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے ہم نے تصفیہ اتنی مشہور کر دی ہے کہ اب کوئی ملاوٹ کرے گا بھی تو 100 بار بھی کرے، لیکن وہ پکڑی جائے گی چوری کی کہاں سے کوئی کاٹ رہا ہے۔ تصفیہ کے الفاظ جو ہیں یہ پھر مجھے بڑے بڑے پیران طریقت سامنے ان کی تصویریں نظر آ رہی ہیں، اور یہ کہ کچھ لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ خطبوں نے تیرے چھوڑا نہ شر زمانے میں، خطبوں نے تیرے، ایک تو ویسے تھا نا ہے عجب تیری خطابت اور عجب تیرے مقالے، ادھر چیختے ہیں گورے ادھر پیٹتے ہیں کالے، تو خطبوں نے تیرے چھوڑا نہ شر زمانے میں، تڑپے ہیں مرغ قبلہ نما آشیانے میں۔ خطبوں نے تیرے چھوڑا نہ شر زمانے میں، تڑپے ہیں مرغ قبلہ نما آشیانے میں، یہ فیض ہے آصف مدینے والے کا، نہیں اٹھا وہ جو آیا ہے بس نشانے میں۔ یہ جو 33 نمبر ہے، 33 نمبر یہاں لکھا ہے بلا شبہ، باس کیا ہے؟ متعلقہ حدیث خم غدیر، خم غدیر کا جواب، یعنی جو خم غدیر سے حدیث غدیر سے جو روافظ خلافت بلا فصل نکالتے ہیں، سیدنا میر علی شاہ صاحب نے یہ لکھا، اور جذبہ پیچھے یہ تھا کہ مجھ سے بے غیرت فقیری نہیں ہوتی کہ لوگ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کا انکار کرتے پھریں، اور میں نہ بولوں کہ ہاتھ چومنے والے تھوڑے ہو جائیں گے، کہ ہم سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہوتی۔ تو اس بنیاد پر آپ نے لکھا، آپ وہ حدیث تو وہی ہے جو پہلے پڑھ کے سنائی ہے، لکھتے ہیں اس کی وضاحت میں بلا شبہ، یہ جو حدیث ہم نے لکھ کے لگائی ہوئی ہے اوپر، بلا شبہ اس حدیث شریف سے بدیہی طور پر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی غایت درجہ فضیلت اور تکریم ظاہر ہوتی ہے، غایت درجہ، حد درجہ، بہت زیادہ، اور یہ اللہ کے فضل سے ہم سب کا ایمان ہے، اور ہر اہل ایمان کے لیے ترغیب بھی ہے کہ وہ عطرت پاک کے ساتھ اسی طرح محبت رکھے جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ، کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطبہ ہے، ارقبوا محمدً صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، جو کہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، کہ اس پر ایمان کا دار و مدار ہے، اس محبت پر۔ اس کے سننے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی یہ حدیث جب سنی من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو،
تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اثناء ملاقات کہا، ملاقات کے دوران کیا، اے ابو طالب کے بیٹے خوش ہو اور تجھے بشارت ہو کہ تو ہر مومن مرد